بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اور ریڈرز آپ سب کیسے ہیں؟ پلیز ناول کو لائک کر دیا کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے بھی دے دیا کیجیے۔ جانتی ہوں آپ سب بیزی ہیں، لیکن پھر بھی ایک کمنٹ میں اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ہمالہ میرا جانا ضروری ہے، ورنہ کبھی نہ جاتا۔ تم سمجھ جاؤ گی کیوں گیا تھا۔ مجھ سے ناراض مت ہونا میری جان، میرے لیے جانا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اس کی پشت دیکھنے لگا، پھر اس پر جھک کر نرمی سے اس کا ہاتھ تھام گیا۔ مجھے تنگ نہیں کریں، سونا چاہتی ہوں میں۔ آپ کو اجازت ہے، جہاں جانا ہے جائیں۔ بخار سے بھاری ہوتی آواز میں وہ چڑچڑے لہجے میں بولتی اپنا ہاتھ کھینچنے لگی، اور رات اس کا ہاتھ چھوڑنے کے بجائے مضبوطی سے تھام کر اسے اپنی جانب کھینچتا خود میں سمیٹ گیا۔ ابھی تو یہی ہوں، ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ چاہو تو ساتھ چلو میرے، میں بھی تمہیں یہاں نہیں چھوڑنا چاہتا۔ وہ اسے سینے سے لگائی نرمی سے بولا۔ ہمالہ کی شفاف پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ خود کو چھڑوانے کی کوشش میں وہ ہانپ کر رہ گئی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ کے اہم ترین کاموں میں سب سے آخری نمبر میرا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کنڈیشن میں میرے لیے سفر کرنا مشکل ہے۔ مجھے جھوٹی دعوت دینے کے بجائے جائیں یہاں سے۔ آپ کی بات آپ کے عمل کے برعکس ہے۔ وہ تھک کر اسی کے سینے پر رخسار ٹکائے رخ پھیر کر بولی، اور رات کے لیے وضاحت دینا مشکل ہو گیا۔ ایسا لگا جیسے اس کی محبت پر وقت تم سخر سے مسکرایا ہو۔ تو اوراد خانزادہ ایسی محبت کرتے ہو، ایسی محبت جس میں تمہاری محبت تمہاری توجہ چاہ رہی ہو اور تم دینے سے قاصر ہو، پھر تو ناکام ہی ہو، پھر تم محبت ہی نہیں کرو۔ وہ بے بسی سے لب کاٹتا ہمالہ کو دیکھنے لگا۔ اس کو شدید بخار تھا، مگر وہ دوا لینے کو تیار نہیں ہوئی، اور رات مشکل میں پڑ گیا۔ ہمالہ رخ موڑ کر سو چکی تھی۔ وہ جانتا تھا اس کے جانے کے بعد ہمالہ اس سے بدظن ہو جائے گی، مگر وہ پھر بھی نہیں رک سکتا تھا۔ احواد ہاسپٹل کے بیڈ پر تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ چہرہ بے رنگ تھا اور دل بھی خالی ہو گیا تھا۔ کوئی مرتا ہوا جو موت کی طلب میں بے قرار ہو، مگر اسے پھر سے کچھ وقت دے دیا جائے۔ وہ مرنے والی تھی، مگر پھر بھی سانس بحال ہو گئی تھی۔ یہ مزید کچھ وقت کیوں جیے؟ اس نے آنکھیں جھپک کر گردن موڑی تو پریہان اس کے پاس بیٹھی رنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر اپنے تاثرات چھپانے لگی۔ تم ہاسپٹل کے ماحول سے تنگ آ گئی ہوگی۔ میں نے بات کی تھی کہ تمہیں گھر لے جا سکیں تو ڈاکٹرز نے جواب دینا ہے ابھی۔ لبوں پر مسکراہٹ سجا کر پوچھا تھا، مگر آواز نم ہو گئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پائی کسی مرتی ہوئی لڑکی سے گفتگو کا موضوع کیا ہونا چاہیے۔ زندگی کی بات کیسے کریں اس سے؟ اور موت کبھی خوشنما موضوع نہیں ہو سکتا تھا۔ نہیں، یہ ماحول برا نہیں، میں کہیں بھی رہ سکتی ہوں، چاہے وہ زندان ہو یا پھر قبر۔ احوات نے آہستگی سے جواب دیا تو آخری جملہ اس کے حلق میں دب گیا۔ وہ اسے ادا نہیں کر پائی۔ نہیں، یہاں کیوں رہو گی، گھر چلیں گے نا؟ ان کی بات پر وہ مدھم سا مسکرا دی۔ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ کسی بے گھر انسان سے بار بار گھر کی بات کرنا اس کی توہین ہوتی ہے، مگر وہ چپ رہی۔ جانتی تھی اس حویلی کو اس کا گھر کہیں گی، اور احواد حقیقت سے واقف تھی۔ الہام بات کرنا چاہتا تھا تم سے، میں نے ٹال دیا۔ ہم سمجھ نہیں پا رہے اسے بتائیں یا نہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی، اور رات بتا چکا ہے۔ احواد کو ان کی سادگی پر ہنسی آئی۔ اسے لگا وہ بہلا رہی ہیں۔ تم کیا کہتی ہو، اس سے بات کرو گی؟ پریہان نے اس سے سوال کیا۔ وہ سر نفی میں ہلا گئی۔ میرا لہجہ بتا دے گا مجھ میں زندگی ختم ہے۔ احواد کا مسکراتا جملہ پریہان کو ساکن کر گیا۔ انہیں لگا ابھی اذیت سے رو پڑے گی۔ وہ نظریں چرا کر فروٹ چھاننے لگی۔ اسے ٹوکنا چاہتی تھی، مگر آواز آنسوؤں میں دب گئی۔ احواد رخ موڑ کر سامنے خالی دیوار کو دیکھنے لگی۔ اس کا دل چاہا ان سادہ دیواروں پر موت لکھے اور اسے پھر پھولوں اور رنگوں سے سجا دے۔ پھر وہ ان رنگوں کو ملا کر آزادی لکھے کہ اب اسے زندگی سے آزادی ملنے والی ہے۔
اور اس سے زیادہ کوئی خوش نصیب نہیں ہے۔ احوات مجھ سے وعدہ کرو، مجھے اب بتاؤ گی جب تمہیں تکلیف ہو، مجھ سے مت چھپانا۔ پریہان یکدم تھک کر روتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر التجائیہ لہجے میں بولی، میں ٹھیک ہوں۔ احوات نرمی سے بولی۔ پریہان سر ہاتھوں پر گرائے سسکیاں بھرنے لگیں۔ آپ پریشان مت ہو، مجھے موت بری نہیں لگتی، مرنا تو ہر انسان کو ہے، پھر جو طے ہے اس پر رونا کیسا؟ عارضی جگہ سے دل کون لگاتا ہے؟ وہ اتنی مطمئن تھی کہ انہیں سمجھا رہی تھی، ایسی باتیں مت کرو، تم مجھے اذیت دے رہی ہو۔ پریہان بے ساختہ اسے ٹوک گئی تھی، ان کا دل رکنے لگا تھا۔ آئی ایم سوری۔ احوات سنجیدہ ہوتی سر جھکا گئی۔ وہ کس سے اپنی بات کرے، رخصت ہونے کا سفر کسے بتائے؟ کون اس کی داستان سن کر رونے کے بجائے مسکرا کر کہے گا کہ احوات تم نے بہادری سے زندگی گزاری اور اب تم آزاد ہونے والی ہو؟ شاید کوئی نہیں تھا، موت پر کون مسکرائے؟ احوات نے لب سی لیے، مگر اس کا دل مرنے کا سن کر جی اٹھا تھا۔ اکان اور رباز رات کے وقت حویلی کے لان میں واک کر رہے تھے۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے چلتے رباز نے جب رکنے کا نام نہیں لیا تو اکان تھک کر اس سے ہاتھ چھڑواتی چیئر پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا، بیٹھی کیوں ہو، اٹھ کر واک کرو۔ رباز نے اس کے قریب رک کر کہتے ہوئے جھک کر اسے اٹھانا چاہا۔ بس کر جائیں، کیا ساری زندگی کی واک آج ہی کروائیں گے؟ آدھے گھنٹے سے واک کر رہی ہوں، میں تھک گئی ہوں اب خان صاحب، اکان پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بولی۔ رباز اس کی حالت پر نفی میں سر ہلانے لگا۔ چلو روم میں چل کر ریسٹ کرو۔ اس نے جھک کر اکان کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے کھینچ کر کھڑا کر دیا۔ ابھی تو صبح بھی واک کرنی ہے۔ رباز نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے مسکراہٹ دبا کر کہا، نہیں بس صبح نہیں، مجھے صبح جگانے کی کوشش نہیں کیجیے گا پلیز۔ اکان نے حواس باختگی سے اسے منع کیا۔ رباز کے کہے لگا کر ہنستا اسے دیکھنے لگا۔ اور تمہیں کیا چاہیے اکان، اب میں واک کروا رہا ہوں نا، مارننگ واک زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ رباز اس کے گرد بازو پھیلا کر اپنے سہارے اسے چلاتے ہوئے نرمی سے بول رہا تھا، مجھے آپ کا وقت چاہیے، وہ آپ مجھے ویسے ہی دے دیں۔ اکان اس سے الگ ہو کر اندر داخل ہوئی۔ تمہیں میرا وقت چاہیے کیا واقعی؟ رباز یکدم اس کے سامنے آ کر اس کی جانب جھک کر بولا۔ اس کے معنی خیز لہجے پر اکان کا چہرہ سرخ ہوا۔ نہیں، آپ کا دماغ ہمیشہ الٹا کیوں چلتا ہے؟ نہیں، آپ کا دماغ ہمیشہ الٹا کیوں چلتا ہے؟ اکان اس کی سائڈ سے نکل کر آگے چلتے ہوئے منہ بسور کر بولی۔ وہ لب دبا کر مسکرایا، میرا دماغ تو ٹھیک ہی چلتا ہے، ہاں مگر تم الٹی سیدھی ہوتی جا رہی ہو۔ وہ اس کے پیچھے قدم بڑھا کر چلتا وہ تعصب سے بول رہا تھا۔ اکان مسکراہٹ دباتی اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ آپ سے مل کر کون سیدھا رہ سکتا ہے؟ بیڈ پر بیٹھ کر ٹانگیں سیدھی کرتے ہوئے وہ شرارت سے بولی تو رباز نے ابرو چڑھا کر اسے دیکھا۔ جو سیدھے نہیں رہ سکتے وہ کہیں تو ان کو سیدھا کر سکتا ہوں۔ رباز نے پانی کا گلاس بھر کر اس کے سامنے کیا۔ اکان گلاس تھام کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سختی کریں گے؟ اکان نے رونی صورت بنا کر اسے دیکھا۔ رباز اس کی کم عقلی پر سرد آہ بھر کر رہ گیا۔ تمہیں پتہ ہے اکان، شادی شدہ جوڑے میں سب سے خطرناک بات کیا ہوتی ہے؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا۔ کیا؟ وہ اسے متجسس نظروں سے دیکھنے لگی۔ کم عقل بیوی، وہ اس کا رخسار نرمی سے تھپ تھپا کر بولا تو آنکھوں میں شریر چمک ابھری تھی۔ اکان اس کی بات پر صدمے میں آ گئی۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ میں کم عقل نہیں ہوں، ہاں باقی بیویوں کی طرح آپ سے جھگڑتی نہیں ہوں نا، اسی لیے آپ کو کم عقل لگتی ہوں۔ وہ خفگی سے بول کر پانی کا گلاس لبوں سے لگا گئی۔ رباز اس کی ناراضگی پر ہنسا۔ اس نے پانی پیا تو رباز نے خالی گلاس اس سے لے کر ٹیبل پر رکھا اور پلٹ کر اسے اپنی جانب کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ کم عقل ہونا بھی اچھا ہے، مجھے تمہاری بے وقوفیاں بھی پیاری لگتی ہیں، نیگیٹو مت سوچا کرو نا۔ وہ نرمی سے اس کے بال سنوارتا بول رہا تھا۔ مجھے سب سمجھدار کہتے ہیں۔ وہ گردن اکڑا کر فخر سے بول رہی تھی۔ سب تمہیں سمجھے ہی نہیں۔ وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اسے اکان میں کوئی سمجھداری نظر نہیں آتی تھی۔
ایقان منہ بنا گئی۔ جانے دو ایقان، ویسے بھی شوہر کا عقل مند ہونا ضروری ہوتا ہے اور بیوی کا خوبصورت ہونا۔ ہمارا کپل پرفیکٹ اور آئیڈیل ہے۔ وہ دوسرے الفاظ میں اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتا خود کو عقل مند کہہ رہا تھا، بس کسی کا شوہر شو آف نہ ہو۔ ایقان نے سنایا، بہت زبان چلاتی ہو یار، تمہیں معصوم کیسے سمجھ لیتے ہیں لوگ۔ رباز نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ رباز مسکرا کر اسے سینے سے لگاتا اس کے سر پر اپنی تھوڑی ٹکا گیا۔ رونق ہو تم میری زندگی کی، بابا کا تھینک فل ہوں، انہوں نے مجھے تمہارے لیے چنا۔ میری زندگی تمہارے علاوہ کسی کے ساتھ ایسی خوشگوار ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ محبت بھرے لہجے میں بول رہا تھا، حصار میں سمٹا نازک وجود اس کے اندر زندگی بھر رہا تھا۔ ایقان مسکرا کر اسے سن رہی تھی، اس کے سینے میں دھڑکتے دل کی دھڑکن کا ساز ہر موسیقی سے بڑھ کر تھا۔ وہ زندگی کو تب سے جینے لگی تھی جب سے رواز نے اسے اپنایا تھا۔ وہ ساکت سا بیٹھا نیند میں گم احوات کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل بے رنگ ہو رہا تھا، لب خشک اور سفید ہو چکے تھے۔ اس نے بے ساختہ اس کا کمزور ہاتھ نرمی سے تھام لیا۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کے اندر زندگی ختم کر دی، میں ایسا کبھی نہیں چاہتا تھا احواد۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے سرگوشی بھرے لہجے میں بول رہا تھا۔ اسے دیکھ کر الہام کو لگا اس کا ماضی پس منظر میں ہو چکا ہے۔ وہ کیسا تھا، کیسے جیا، یاد نہیں رہا۔ اس نے محبت کبھی کی ہی تھی یا نہیں، کی بھی تھی یا نہیں، اس محبت کا احساس ہی ختم ہو چکا تھا۔ اسے صرف یہ یاد تھا کہ سامنے جو لاغر وجود پڑا ہے اس کی حالت کا ذمہ وار وہی ہے۔ وہ کسی قیمتی شے کی طرح اس کا ہاتھ تھام کر آہستگی سے سہلا رہا تھا، اور وہ اس سب سے بے خبر دواؤں کے زیر اثر نیند میں وہ ساکت سا بیٹھا نیند میں گم احوات کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل بے رنگ ہو رہا تھا، لب خشک اور سفید ہو چکے تھے۔ اس نے بے ساختہ اس کا کمزور ہاتھ نرمی سے تھام لیا۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کے اندر زندگی ختم کر دی ہے، میں ایسا کبھی نہیں چاہتا تھا احواد۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے سرگوشی بھرے لہجے میں بول رہا تھا۔ اسے دیکھ کر الہام کو لگا اس کا ماضی پس منظر ہو چکا ہے۔ وہ کیسا تھا، کیسے جیا، یاد نہیں رہا۔ اس نے محبت کبھی کی بھی تھی یا نہیں، اس محبت کا احساس ہی ختم ہو چکا تھا۔ اسے صرف یہ یاد تھا کہ سامنے جو لاغر وجود پڑا ہے اس کی حالت کا ذمہ دار وہی ہے۔ وہ کسی قیمتی شے کی طرح اس کا ہاتھ تھام کر آہستگی سے سہلا رہا تھا، اور وہ اس سب سے بے خبر دواؤں کے زیر اثر نیند کر رہی تھی۔ الہام کو ہاسپٹل آتے ہوئے اورات کی افسوس سے بولی جانے والی باتیں یاد آنے لگی۔ الہام، ہم سب نے اپنی زندگی کو کہیں نہ کہیں بہت اچھے سے جیا ہے، ہم نے سکون پا لیا ہے، ہمیں محبت دی گئی، قدر ملی اور خوب ملی۔ سوچتا ہوں اس لڑکی کا کیا قصور ہے جسے کچھ نہیں ملا، نہ فیملی، نہ قدر، نہ محبت۔ وہ خالی ہاتھ تمہاری زندگی میں آئی تھی، بس نرمی کے چند بول اس کو سونپ دیتے تو شاید اپنی بیماری سے بھی لڑ جاتی۔ میں نے تم سے پوچھا تھا الہام، تمہیں ایاد خان کی بہن چاہیے یا نہیں؟ تم نے کہا تم سنبھل گئے ہو، اور اگر سنبھل چکے تھے تو وہ محبت تھی ہی نہیں، وہ وقتی کشش تھی۔ تم نے اس بات کو لے کر خود کو اتنا کیوں بدل دیا؟ تم ہمیشہ سے نرم مزاج اور ہنسمکھ تھے، تمہیں کیا لگتا ہے تمہارا مزاج کیوں بدلا؟ احوات تو وجہ تھی ہی نہیں۔ تم نے خود کو اس محبت کے لیے بدل لیا جس کا وجود اب کہیں نہیں ہے۔ اور رات کو اس کی کم عقلی پر افسوس ہو رہا تھا، اس کے نقصان پر، اور اس کی گم ہو چکی ہنسی کا ایسا افسوس تھا۔ پر یہاں گھبراتی تھی کہ الہام احوات سے نکاح کے بعد سے بدل گیا ہے، مگر اورات جانتا تھا کہ الہام تب بدلا تھا جب اسے گلالئی پسند آئی تھی اور جب اس کے پرائے ہونے کی اطلاع ملی تھی۔ وہ پاگل تھا۔ ابراہیم سے باتیں کرتے خانزادہ کمرے میں داخل ہوئے تو سامنے پیشنٹ بیڈ کے پاس بیٹھے الہام کو دیکھ کر انہیں جھٹکا لگا تھا۔ ابراہیم سے باتیں کرتے ہوئے خانزادہ کمرے میں داخل ہوئے تو سامنے بیڈ کے پاس بیٹھے الہام کو دیکھ کر انہیں جھٹکا لگا تھا۔ الہام، تم؟
اسے سامنے پا کر خانزادہ حیران ہوئے تھے۔ وہ اچانک ہی واپس لوٹ آیا تھا۔ تم کب آئے الہام؟ ابراہیم نے آہستگی سے سوال کیا۔ آج شام پہنچا تھا، اور آج لالا یہاں لے آئے تھے، الہام نے مدھم لہجے میں جواب دیا اور آہستگی سے احوات کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تمہیں احوات کے بارے میں کس نے بتایا؟ خانزادہ نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ رف سہولیہ اور کنزدہ سرخ آنکھیں اس کے مسلسل جاگنے کی چغلی کھا رہی تھیں۔ لالا نے بتایا تھا، ورنہ شاید آپ لوگ ویٹ کر رہے تھے کہ ایک ہی بار اطلاع دیں۔ الہام نے خفگی سے خانزادہ کو دیکھا۔ وہ لب بھیج گئے۔ اور تمہاری اسٹڈی؟ تم اس اسٹڈی کے لیے ہی یہاں سے جلدی گئے تھے شاید، خانزادہ نے اسے جتایا۔ وہ پہلے ہی اس سے خفا تھے۔ الہام ان کے روکنے پر بھی جلد روانہ ہو گیا تھا۔ وہ تب ناراض تھا کہ اسے روکا کیوں جا رہا ہے، اور اب ناراض تھا کہ بلوایا کیوں نہیں۔ اسپیشلائزیشن بعد میں کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ میں غلط تھا، مگر اب میں اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ آئی ہوپ آپ مجھے اس بار اپنی مرضی سے اسٹے کرنے دیں گے۔ شاید کوئی فرض تھا جو میں بھول بیٹھا تھا، جو آپ کو یاد دلانا چاہیے تھا، مگر اورات لالا نے یاد دلایا۔ وہ خانزادہ کو خفگی سے دیکھتا بول رہا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کر نفی میں سر ہلانے لگے۔ تم بھائیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ میں کچھ سمجھا دوں تو ناراض ہو جاتے ہو، کچھ نہ بتاؤں تب بھی گلہ ہوتا ہے، اور یہ فرض تمہیں جاتے ہوئے بھی یاد دلایا تھا میں نے۔ کہا تھا الہام تھوڑا رک جاؤ، تمہاری بیوی کو ایسا نہ لگے وہ بوجھ اور انچاہی ہے۔ خانزادہ نے جتاتے ہوئے لہجے میں اسے اس کی غلطی کا احساس دلایا۔ الہام کی نظریں بے ساختہ احوات کے چہرے پر رک گئیں۔ ہاں، انہوں نے سمجھایا تھا، اور الہام خاموشی سے نہیں گیا تھا۔ اس نے جانے سے پہلے اپنے الفاظ سے یہ بات اس لڑکی کو جتا دی تھی۔ اب جب ملا تھا تو کس حال میں تھی وہ؟ میں غلط تھا، وہ سر جھکا کر مایوسی سے بولا۔ میں غلط تھا، وہ سر جھکا کر مایوسی سے بولا۔ اچھا ہے تم وقت سے پہلے اپنی غلطی مان گئے ہو۔ پریشان مت ہو الہام، ہم احوات کو ابراہیم کے ہاسپٹل شفٹ کر رہے ہیں، اللہ خیر کرے گا۔ خانزادہ نے نرمی سے اس کا کندھا تھپ تھپایا اور اسے تسلی دی۔ وہ نظر اٹھا کر ابراہیم کو دیکھنے لگا۔ کیا علاج ہو سکتا ہے؟ وہ آز بھرے لہجے میں بول رہا تھا۔ فائلز دیکھتے ابراہیم نے سر ہلایا۔ تھوڑا پینفل ہے، بٹ علاج ہو سکتا ہے، میں امید کرتا ہوں شاید کام بن جائے، لیکن میں گارنٹی نہیں دے سکتا، ابراہیم نے آہستگی سے جواب دیا۔ تم ساتھ جانا چاہتے ہو تو حویلی جاؤ اور سب سے مل کر فریش ہو جاؤ، ہم کچھ دیر تک نکلیں گے، خانزادہ نے اسے نرمی سے کہا۔ وہ سر ہلا کر ایک نظر احوات پر ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ حمالہ میڈیسن لے کر سوئی تو پھر آنکھ رات کو ہی کھلی تھی۔ سستی سے اٹھ کر بیٹھتی اپنے نرم بال سمیٹنے لگی۔ جمائی لے کر ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ ٹیمپریچر کافی حد تک کم ہو چکا تھا۔ اٹھ کر فریش ہوئی اور نم بال کھلے چھوڑ کر کمرے سے باہر نکلی۔ حویلی میں رات کا کھانا کھایا جا چکا تھا۔ اس کے لیے پریہان اور مرہا بہت بار کمرے میں آئی تھیں، مگر وہ نیند کرنے میں مگن رہی تھی۔ سستی سے کچن کی جانب بڑھی تو خانی بیگم کے کمرے کے آگے سے گزرتے ہوئے ثنا بیگم کے منہ سے حمینہ کا نام سن کر بے ساختہ رک گئیں۔ اب حمینہ کو ہی دیکھیے، پتہ نہیں کیا ہوا تھا اس کے ساتھ، بچی ناجائز تھی، اب جانے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی یا خود رنگ لیا۔ مناتی رہی۔ ہمارا ابراہیم تو کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ایسی لڑکی کے ساتھ کیسے گزارا ہو سکتا ہے جسے گھر میں اکیلا چھوڑتے ہوئے بھی ڈر لگے کہ کب کیا کر گزرے۔ ابراہیم کو سمجھانے کی کوشش کی تو الٹا اس کو لے کر شہر میں جا بیٹھا۔ اب آئی ہے تو دوسرے ہی دن ابراہیم نے بول دیا وہ کمرے میں رہے گی، کوئی اسے تنگ نہ کرے۔ میں تو اب چپ ہی ہو گئی ہوں۔ ثنا بیگم اپنے دکھڑے رو رہی تھیں۔ ان کے الفاظ پر حمالہ حیرت سے ساکت گئی۔ اسے لگتا تھا خانی بیگم سخت الفاظ بولتی ہیں، مگر ثنا بیگم کے الفاظ نے اس کو گنگ کر دیا تھا۔ چپ ہونا ہی بہتر ہے، ورنہ تم ابراہیم کو اپنے خلاف کر دو گی، خانی بیگم سنجیدگی سے بولی تھی۔ جیسے آپ خاموش ہو گئیں اور رات کے لیے۔ ثنا بیگم نے آہ بھری۔ حمالہ اپنے ذکر پر لب کاٹنے لگی۔ ہاں میں خاموش ہوں اور منتظر ہوں کہ کب اوراد اپنی بیوی سے تنگ آ کر اسے چھوڑ دے گا۔ ابراہیم اور حمینہ کی زندگی الگ ہے،
ایک بات ماننے والی ہے کہ وہ لڑکی سلجھی ہوئی اور سنجیدہ مزاج ہے۔ وہ ابراہیم کی قدر کرتی ہے، عزت کرتی ہے، اسی لیے وہ تمام عمر اس سے جڑا رہے گا۔ مگر حمالہ وہ ضدی ہے، نادانیاں کرتی ہے اور اسے گھر بنانا نہیں آتا۔ وہ اولاد کی عزت نہیں کرتی، ہر بات پر اعتراض کرتی ہے، منہ پھلا لیتی ہے، اسے سکھ نہیں دیتی۔ مرد بھلا کب تک نخرہ برداشت کرے؟ وہ تھک جائے گا، اور جب تھک جائے گا تو میری باتیں اسے سمجھ آ جائیں گی۔ وہ حمالہ کے ساتھ نہیں رہ پائے گا۔ خانی بیگم کے لہجے کا اطمینان اور پرسکون الفاظ حمالہ کو خوف سے دوچار کر گئے تھے۔ وہاں سے ہٹ کر اپنے کمرے میں پہنچی اور رات دیر تک خانی بیگم کی باتیں سوچتی رہی۔ اپنی ذات کا جائزہ لیا تو خانی بیگم کے الفاظ بالکل سچ محسوس ہوئے۔ وہ ضد بھی کرتی تھی اور ہر وقت اوراد سے ناراض ہو جاتی تھی۔ وہ آج بھی ناراض تھی۔ اوراد کسی ضروری کام کا کہہ کر شہر گیا تھا، کالز بھی کرتا رہا تھا، اس کے میسیجز بھی آئے تھے، مگر حمالہ نظر انداز کرتی رہی تھی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اوراد اس سے تنگ ہو جائے گا، وہ جلد تھک جائے گا، وہ حمالہ کو چھوڑ دے گا۔ حمالہ کا دماغ انہی جملوں پر اٹک گیا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی، اوراد سے دور ہو جانے پر ڈر رہی تھی۔ کتنی ہی دیر یہی سب سوچتی رہی اور پھر گہرا سانس بھر کر سیدھی ہوئی۔ وہ اب چاہے اپنا کام کرتا رہے، چاہے حمالہ کو وقت نہ دے، وہ اسے خوش نہ کر پایا، تب بھی حمالہ اب گلہ نہیں کرے گی، ناراض نہیں ہوگی، خفگی بالکل نہیں جتائے گی۔ وہ کہتا ہے محبت کرتا ہے تو مان جائے گی۔ وہ فیصلہ کر کے اٹھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ بھوک اسے اب بری طرح ستا رہی تھی۔ دبے پاؤں کمرے سے نکلی تو حویلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ کچن کی طرف بڑھ گئی، لائٹ آن کر کے فریج چھاننے لگی۔ بریانی دیکھ کر آنکھیں چمکی۔ جلدی سے پلیٹ پوری طرح بھر کر اوون میں رکھی، ساتھ کباب اور رائتہ بھی نکال لیا۔ کباب فرائی کرنے کے لیے فرائی پین اٹھایا اور اس میں آئل ڈال کر پشت پر بکھرے بالوں کا رفسا جوڑا بنا لیا۔ الہام کو ہاسپٹل چھوڑ کر اوراد سیدھا اسلم خان کو ملنے گیا۔ اسے ضروری سامان پکڑا کر حویلی لوٹا تو کچن کی لائٹ آن دیکھ کر اسی جانب بڑھا۔ سامنے حمالہ دل جمی سے کباب فرائی کرنے میں مصروف تھی۔ دوپٹہ کندھے پر جھول رہا تھا۔ گہرے جامنی رنگ کے لباس میں اس کی دودیا رنگت دمک رہی تھی۔ وہ رک کر کتنی دیر اسے دیکھتا رہا۔ اسے اندازہ تھا حمالہ ناراض ہوگی۔ وہ اسے بیمار چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ اب ٹھیک لگ رہی تھی، مگر وہ جھگڑا کرے گی۔ وہ اسے منانے کا سوچ کر آگے بڑھا اور اس کے گرد بازو پھیلا کر اس کے بالوں پر آہستگی سے لب رکھے۔ حمالہ اس اچانک حصار پر گھبرا کر پلٹی تو اوراد اس سے دور ہو کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ آئی ایم سوری، مجھے واپس آنے میں دیر ہو گئی۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، مجھے نہیں جانا چاہیے تھا، مگر الہام کی آج فلائٹ تھی اور وہ کسی کو بتانا بھی نہیں چاہتا تھا، اسی لیے مجھے بھی اس کا راز رکھنا پڑا۔ وہ نرمی سے اس کا سر سہلاتا معذرت کر رہا تھا۔ حمالہ اس کی وضاحت پر سر ہلا گئی۔ آپ کے لیے کھانا گرم کروں؟ وہ غصہ کرنا چاہتی تھی، مگر اسے ادب سے سوال کرنا پڑا۔ بہت مشکل تھا اپنی ناراضگی دبا کر نرمی برتنا۔ حمالہ کو اپنی نیچر سے ہٹ کر ایسی فرمانبرداری دکھانے پر اپنا آپ آکورڈ لگ رہا تھا۔ اگر ایزی ہو تو کر دو، میں نے تو صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ قریب پڑی چیئر پر بیٹھتا بول رہا تھا۔ حمالہ نے ٹھٹک کر اسے دیکھا اور بے ساختہ یہ خیال اس کے دماغ سے گزرا تھا، اگر وہ اس وقت کھانے کا پوچھنے کے بجائے غصہ کر رہی ہوتی تو وہ اپنی بھوک چھپا جاتا اور اسے مناتا رہتا۔ وہ خفا زدہ سی آگے بڑھی اور گرم ہو چکی بریانی کی پلیٹ اس کے سامنے رکھ دی۔ رائتہ اور فرائی ہو چکے کباب بھی اس کے سامنے رکھے۔ اپنے لیے دوسری پلیٹ اٹھا کر بریانی ڈالی اور اسے گرم کرنے لگی۔ اور ہاتھ نے اس کے لیے بھی چمچ اٹھا لیا۔ کیا اب تم ویٹ کرو گی؟ آؤ مل کر کھا لیتے ہیں، وہ نرمی سے بولا تو حمالہ اسے دیکھنے لگی۔ کیا تم ناراض ہو حمالہ؟ اس کے بار بار دیکھنے پر وہ گہرا سانس بھر کر سوال کرنے لگا۔